بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ دورہ صرف و نحو کا آج الحمدللہ تیسرا دن ہے اور ہم اس کورس میں علم الصرف اور علم النحو کو پکا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے اندر پختگی اور مضبوطی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج یہ ہمارا الحمدللہ تیسرا دن ہے۔ آج ہم معرفہ اور نکرہ کی مشق کریں گے قرآن کریم سے۔ معرفہ کیا چیز ہے اور نکرہ کیا چیز ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ جب کسی لفظ میں کسی اسم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، دیوار ہے، قلم ہے اور آسمان ہے، زمین ہے، تو یہ کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے، جو کسی بھی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر وہ ایک مخصوص چیز کے لیے استعمال کیا جائے، کسی خاص چیز کے لیے، تو اس کو پھر ہم معرفہ کہتے ہیں، اور اگر وہ خاص چیز کے لیے نہ ہو تو پھر اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا نام اسامہ ہے، تو اب اسامہ ایک اسم ہے، یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ خاص میرا نام ہے۔ اللہ، لفظ اللہ معرفہ ہے کیونکہ یہ خاص نام ہے کسی کا۔ آسمان کو عربی میں السماء کہتے ہیں، تو سماء جو ہے وہ نکرہ ہے۔ سماء کسی بھی آسمان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم سماء کا لفظ اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس سے خاص یہ والا آسمان مراد ہو جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے یا جس کی بات چل رہی ہو، تو ہم اس موقع پر عربی میں الف لام لگا دیتے ہیں۔ تو الف لام لگا کر ہم کہیں گے السماء، اب اس صورت میں وہ مخصوص ہو جائے گا۔ یا ہم الف لام کے بجائے اشارہ کر دیں ھذا السماء، تو پھر اس صورت میں بھی یہ معرفہ ہو جائے گا۔ اور یا ہم اس کے بارے میں کوئی مخصوص انداز سے ایک ابہامی اعتبار سے اس کی تفصیل کچھ بتائیں، کچھ ابہام رکھیں، کچھ تفصیل بتائیں، نام نہ لیں کہ وہ چیز جو کہ ہمارے سروں کے اوپر ہے، جو ہمارے تمام انسانوں کی چھت ہے، پوری کائنات کی چھت ہے، اس طریقے سے جب ہم وہ جو جس کر کے جو استعمال کرتے ہیں، اس کو عربی میں بلکہ اردو میں بھی اس کو اسم موصول کہتے ہیں، تو یہ بھی پھر معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معرفہ کی اقسام میں نے آپ کے سامنے اس طریقے سے رکھی ہے کہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ معرفہ کس کو کہتے ہیں، جس میں تخصیص پیدا ہو جائے، کسی خاص فرد کے لیے کوئی لفظ ہو، اور اگر تخصیص نہ ہو تو پھر اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ اب معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے علم، یعنی کسی بھی شخص کا نام ہو، جیسے زید، عمر، بکر، اسامہ، آپ کا بھی کوئی نام ہوگا، تو وہ جب کسی بھی فرد کا کوئی نام ہم جو رکھتے ہیں، تو کوئی اپنے کتے کا نام رکھ دیتا ہے، کوئی اپنی گائے کا نام رکھ دیتا ہے، کوئی اپنے ہاتھی کا نام رکھ دیتا ہے، کوئی گھوڑا پالتا ہے اس کا نام رکھ دیتا ہے، تو اس کو علم کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر معرفہ کی وہ قسم آتی ہے ضمیر، جس کو کہتے ہیں ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ انا کو میں نے غلطی سے ان لکھ دیا ہے، یہ انا ہے، الف نون الف انا۔ تو ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد، ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ 2 مرد۔ یہ کب استعمال ہوتے ہیں؟ جب کسی کا نام ایک دفعہ لیا جائے اور پھر بار بار اس کا تذکرہ کیا جائے، تو بار بار نام لینے کے بجائے ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اردو میں اسم اشارہ کے لیے 2 ہی لفظ ہیں، یہ اور وہ، اور پھر ان وغیرہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو عربی میں اس کے لیے ہے ھذا، ھذہ، ھذانی، ھاتانی، ھؤلائی، ذالک، ذانک، تلک، تانک، اولئک۔ ھذا یہ ایک مرد کے لیے، ھذا مذکر کے لیے، ھذہ یہ ایک خاتون، ایک مؤنث کے لیے، ھذہ، ھذانی یہ 2، ھاتانی یہ 2، مذکر مؤنث کا فرق ہے، ھؤلائی یہ سب، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ذالک وہ، اب یہاں سے وہ شروع ہو جائے گا، اور وہ ایک مرد، ذانک وہ 2 مرد، تلک وہ ایک عورت، تانک وہ 2 عورتیں، اولئک وہ سب، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ چوتھی چیز ہے اس میں موصول، میں نے آپ کو بتا دیا، جو جس، جو اردو میں آتا ہے اس کے لیے عربی میں آتا ہے الذی جو ایک مرد، اللذانی جو 2 مرد، اللذینی الذین جو سب مرد، اللتی جو ایک عورت، اللتانی جو 2 عورتیں، اللائی جو سب عورتیں، اور ما اور من، ما جو کچھ اور من جو شخص۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے اردو ترجمے سے بتا رہا ہوں تاکہ بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ تو الذین قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو لوگ۔ 5ویں قسم معرفہ کی ہے معرف باللام، وہ تمام الفاظ جن کے شروع میں الف لام داخل ہو جائے ان کو ہم معرف باللام کہتے ہیں۔ رجل کا مطلب ہے کوئی بھی ایک مرد، لیکن الرجل کا مطلب ہے مخصوص مرد۔ کتابو کا مطلب ہے کوئی بھی ایک کتاب، لیکن کتاب کا مطلب ہے، اور الکتابوں کا مطلب ہے مخصوص کتاب۔ 6ٹھی قسم ہے منادا، جس کو ہم اے کر کے بلاتے ہیں، اے اللہ، یا عربی میں اس کے لیے یا کا لفظ آتا ہے، یا اللہ۔
یا کے علاوہ 4 اور لفظ ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ۔ یہ 5 الفاظ جو ہے وہ عربی میں کسی بھی چیز کو، یہ شخص کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ تو جب ہم کسی کو پکار لیتے ہیں نا، اب رجل کا مطلب ہے مرد، ہم کہ یا رجل، اے مرد، تو وہ پھر معرفہ ہو جائے گا خود بخود، ٹھیک ہے۔ معرفہ کی 7ویں قسم بڑی دلچسپ ہے کہ ان میں سے کسی، یعنی جو معرفہ ہیں مضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ اب مضاف کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک مرکب ہوتا ہے، 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، بیچ میں کا کی کے آتا ہے، جیسے عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اب بیچ میں کا آیا تو یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ عربی میں جو یہ ترکیب ہوتی ہے، اس میں عربی میں پہلے مضاف ہوتا ہے بعد میں مضاف الیہ، اردو میں الٹا ہوتا ہے، پہلے مضاف الیہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو اردو میں عربی کے بالکل الٹ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو پہلے والے کو عربی میں مضاف کہتے ہیں اور دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کا مطلب ہے وہ چیز جس کی نسبت کی گئی ہے، اللہ کا بندہ، عبد کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، تو یہ مضاف کا مطلب ہوتا ہے، اردو ترجمہ اس کا بتایا میں نے آپ کو۔ تو اب ان میں سے کسی بھی ایک کی طرف مضاف ہو جائے لفظ تو وہ معرفہ ہو جائے گا، جیسے عبداللہ، اب اللہ جو ہے یہ علم ہے، کسی فرد کا نام ہے، ایک ذات کا نام ہے، تو اس کی طرف مضاف ہو گیا عبد، تو عبدن بندہ، جب تک یہ مضاف نہیں تھا تب تک یہ نکیرہ تھا، جب یہ مضاف ہو گیا تو یہ بن گیا عبداللہ، تو اب یہ عبد معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح کتابہ، کتابن کوئی بھی کتاب نکیرہ ہے، لیکن جب کتاب کی ہو ضمیر کی طرف نسبت کر دی گئی تو یہ کتابہ ہو گیا۔ اب یہ ہوا، ہما، ہم، یہ ضمیریں تو مرفوع ہیں، جب یہ فاعلی حالت میں استعمال ہوتی ہے الگ سے، جب مجرور یا منصوب ہونے کی حالت میں استعمال ہوتی ہے تو پھر ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، اور یا ساکن اور نا، یہ اس طریقے سے استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب و ہادہ، کتاب کی اضافت کر دی گئی اسم اشارہ کی طرف، کتاب و ہادہ، کتاب و ہادہی، کتاب و ہادانی، یعنی اس ایک مرد کی کتاب، اس ایک عورت کی کتاب، ان 2 مردوں کی کتاب، تو یہ اسم اشارہ کی طرف مضاف۔ کتاب الذی ذہب، اسم موصول کی طرف کتاب کو مضاف کر دیا تو اب یہ کتاب معرفہ ہو گیا۔ کتاب الرجلی، معرف باللام کی طرف کتاب کو مضاف کر دیا تو یہ کتاب بھی معرفہ ہو گیا۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ نکیرہ کی طرف جو مضاف ہوگا تو وہ معرفہ نہیں بنے گا، جیسے رجل کا مطلب ہے کوئی بھی مرد، اب یہ نکیرہ ہے، اگر کتابن کوئی بھی کتاب کو رجل کی طرف مضاف کر کے ہم کہیں کتاب رجلن، کسی بھی ایک مرد کی کوئی کتاب، تو اب یہاں کتاب معرفہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی اضافت تو ہو رہی ہے لیکن ہر مضاف معرفہ نہیں ہوتا، وہ مضاف معرفہ ہوتا ہے جو معرفہ کی طرف ہو، یعنی مضاف الیہ معرفہ ہو۔ مضاف الیہ یہ دوسرا جو لفظ ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ دیکھیں ان میں معرفہ ہے، اگر یہ نکیرہ ہو تو پھر یہ معرفہ نہیں بنے گا مضاف۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں سورہ ملک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک فعل ہے، ہم معرفہ اور نکرے کی مشق کر رہے ہیں، وہ اسم ہے۔ الذی اسم ہے، اسم موصول ہے، معرفہ ہے۔ بیدہ جس کے ہاتھ میں، بازر بھی حرف ہے اور ید معرفہ ہے، ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ہی ضمیر معرفہ ہے، تو یہ ضمیر ہے، یہ تو معرفہ ہو گیا، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ ضمیر جو ہے یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ید ہے یہ بھی معرفہ ہے، یہ مضاف الی المعرفہ ہے، کتابہ کی طرح یدی ہی، بی یدی ہی، اس کے جو دال کے نیچے زیر ہے با جارہ کی وجہ سے، جس کے ہاتھ میں، تو اب یدن ہاتھ، کوئی بھی ہاتھ نکیرہ تھا، لیکن جب اس کی ضمیر کی طرف اضافت ہو گئی تو ضمیر چونکہ معرفہ ہے لہذا ید بھی معرفہ ہو گیا۔ الملک پر الف لام داخل ہے تو معرف باللام جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہوا، واو کا مطلب ہے اور، یہ تو حرف ہو گیا، ہوا کا مطلب ہے وہ، یہ ضمیر ہے اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوا معرفہ ہے۔ علی حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، کل شیء ہر چیز پر، کل کا مطلب ہے ہر، کلن نکیرہ ہے، شیء شیء چیز کو کہتے ہیں نکیرہ ہے۔ اب ظاہری طور پر کل کی اضافت ہو رہی ہے شیء کی طرف، ہر چیز، اس میں بیچ میں ترجمے میں کا کی کے نہیں آتا، پریشان نہ ہوں آپ، بس یہ ایک مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب کل مضاف ہو رہا ہے شیء کی طرف، لیکن شیء چونکہ نکیرہ ہے لہذا کل بھی نکیرہ ہے، کیونکہ یہ مضاف الی المعرفہ نہیں ہے بلکہ یہ مضاف الی نکیرہ ہے۔ قدیر، قدیرن، چونکہ یہ تنوین ہے اور یہ نون زیر نہیں بن گیا اس لیے یہاں پہ دو پیش نہیں لکھا، قدیرن ہے یہ۔
قدیر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا، تو یہ قدیر یہ نہ کسی کا نام ہے، نہ یہ ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں موصول ہے، نہ اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے، اور نہ یہ کسی کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو یہ قدیر جو ہے یہ نکیرہ ہے۔ یعنی جو لفظ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک بھی قسم میں داخل نہیں ہوگا اس کو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نکیرہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی اس میں موصول ہے، الذی آ گیا یہ معرفہ ہے، خلق فعل ہے، الموت پر الف لام ہے، معرف باللام معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں بار بار آپ کو وہ نقشہ اس لیے دکھا رہا ہوں 7 قسمیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ الحیات زندگی کو کہتے ہیں، اس پر بھی الف لام داخل ہے، معرفہ ہے۔ لیبلوکم لام حرف ہے، یبلو فعل ہے، کم ضمیر ہے، معرفہ ہے، ضمیر کے اندر شامل ہے اس، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو فاعلی حالت میں ہے، اور یہ ہما ہم والی میں نے بتایا کا کما کم بھی آتا ہے، تو یہ کم آ گیا۔ ایکم، اب یہ ایو جو ہے ایون، یہ اس کی اضافت ہو رہی ہے کم کی طرف، کم ضمیر ہے، معرفہ ہے، ایون مضاف الی المعرفہ ہے، 7ویں قسم ہے، یہ مضاف الی المعرفہ 7ویں قسم ہے۔ احسنو بہت اچھا ہے، احسنو یہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ سب سے اچھا کے معنی میں ہے، یہ علم بھی نہیں ہے، یہ ضمائر میں سے بھی نہیں ہے، اسم اشارہ بھی نہیں ہے، اسم موصول بھی نہیں ہے، نہ یہ الاحسن ہے، احسن ہے یہ، ٹھیک ہے نا، احسن ہے یہ، اس پر الف لام داخل نہیں ہے، اور نہ اس کے شروع میں حرف ندا ہے، نہ یہ مضاف ہو رہا ہے، تو لہذا احسن جو ہے یہ نکیرہ ہے۔ عملاً بھی معرفہ کی 7 قسموں میں سے کسی بھی ایک میں نہیں ہے، تو یہ نکیرہ ہے۔ وَهُوَ العزیز الغفور، ہوا ضمیر معرفہ، العزیز پر الف لام معرفہ، الغفور پر الف لام معرفہ، الذی اس میں موصول معرفہ، خلق فعل ہے، 7 کو کہتے ہیں، مضاف ہو رہا ہے سماواتین کی طرف، سماواتین کو دیکھتے ہیں، معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک بھی نہیں ہے، نہ یہ کسی کا نام ہے، نہ ضمیر اس میں اشارہ اس میں موصول ہے، نہ اس پر الف لام ہے، نہ اس کے شروع میں حرف ندا ہے، نہ یہ مضاف ہو رہا ہے، تو یہ سماوات نکیرہ ہے۔ 7 مضاف ہو رہا ہے نکیرہ کی طرف، لہذا یہ بھی نکیرہ ہے۔ طباقاً بھی معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک بھی نہیں ہے، یہ بھی نکیرہ ہے، تہ در تہ کو کہتے ہیں، تو جس نے 7 آسمان کو تہ بتہ بنایا۔ ما ترا تم نہیں دیکھو گے، ما حرف ہے، ترا فعل ہے، اور فی حرف ہے، خلق مصدر ہے، پیدا کرنا، مضاف ہو رہا ہے رحمان کی طرف، خلق رحمانی، رحمان کے پیدا کرنے میں، تو یہاں کے آ گیا، لہذا پتہ چلا یہ دونوں معرفہ ہے۔ اب ہم خلق کے معرفہ نکیرہ ہونے کا فیصلہ کریں گے الرحمن پر، الرحمن معرفہ یا نکیرہ، تو اس کے اوپر الف لام داخل ہے، لہذا یہ معرف باللام میں شامل ہے، معرفہ ہے، اور خلق کی اضافت ہو رہی معرفہ کی طرف، تو یہ مضاف الی المعرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، خلق بھی معرفہ، الرحمن بھی معرفہ۔ من تفاوت، من حرف تفاوتن معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک میں بھی نہیں ہے، لہذا یہ نکیرہ ہے۔ فرجع البصر، فا حرف ہے، ارجع فعل ہے، البصر پر الف لام ہے، یہ معرفہ ہے، حل حرف ہے۔ ترا من فطور، تم دیکھتے ہو کوئی پھٹن، ترا فعل ہے، من حرف ہے، فطور معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک بھی نہیں ہے، لہذا یہ نکیرہ ہے۔ 7 قسموں میں سے ایک بھی نہیں ہے، فوراً کیوں پتہ چل رہا ہے؟ مشق کی وجہ سے، کہ یہ نہ کسی کا نام، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے پھٹن، یہ کسی کا نام نہیں ہے، فطور کسی کے نام اگر ہوتا تو پھر یہ معرفہ ہوتا، تو یہ علم نہیں ہے، نہ یہ اسم اشارہ ہے، نہ ضمیر اس میں موصول، اسم اشارہ ضمیر اور اسم موصول کے لیے تو الفاظ مخصوص ہیں، تو یہ ان میں سے بھی نہیں ہے، اور اس کی شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، الفطور ہوتا تو یہ معرفہ ہوتا، اور نہ یہ مضاف ہو رہا ہے کسی لفظ کی طرف، اگر یہ مضاف ہوتا تو تنوین گر جاتی اور آگے کوئی لفظ ہوتا جو کہ مجرور ہوتا، تو پتہ چلا یہ مضاف بھی نہیں ہے، لہذا یہ نکیرہ ہے۔ ثم حرف ہے، ارجع فعل ہے، امر کا صیغہ ہے، البصر پر الف لام ہے، یہ معرفہ ہے، کرتین تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 مرتبہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ نکیرہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہیں ہے۔ ینقلب فعل ہے، الیک میں الہ حرف ہے، کاف ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، لہذا کاف معرفہ ہے، البصر پر الف لام ہے، یہ معرفہ ہے، آنکھ کو کہتے ہیں، خاسئن نامراد، تو یہ خاسئن نکیرہ ہے، معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہیں ہے۔ واو حرف ہے، ہوا ضمیر ہے، معرفہ، حسیر نکیرہ، کیونکہ یہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، واو حرف، لام حرف، قد حرف، زَيَّنَّا فعل، السماء پر الف لام ہے، معرفہ، الدنیا پر الف لام ہے، معرفہ، بمصابیح، با حرف ہے، مصابیح مصباح ان کی جمع ہے، چراغوں کو کہتے ہیں، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا، مراد اس سے ستارے ہیں، تو مصابیح نہ یہ علم ہے، نہ ضمیر اسم اشارہ اسم موصول ہے، نہ اس پر الف لام ہے، نہ یہ مضاف ہو رہا ہے، تو یہ نہ اس کے شروع میں حرف ندا ہے، تو یہ معرفہ کی 7 قسم میں سے نہیں ہے، لہذا یہ نکیرہ ہے۔ اسی طرح وجعلنا رجوع، وجعلناها واو حرف ہے، جعلنا فعل ہے، ہا ضمیر ہے،
معرفہ ہے، رجومن نکرہ ہے، معرفہ کے ساتھ قسم میں سے نہیں ہے، للشیاطینی لام حرف ہے، الشیاطین شیاطین پر الف لام داخل ہے لہذا یہ معرفہ ہے، واعتدنا واو حرف ہے، اعتدنا فعل ہے، لہم میں لام حرف ہے، ہم ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہے، عذاب السعیر عذاب جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے السعیر کی طرف، جہنم کا عذاب تو یہ کا آ گیا لہذا پتہ چلا یہ مضاف ہو رہا ہے، اور السعیر چونکہ ایک تو یہ جہنم کا نام ہے، دوسرا اس پر الف لام ہے، تو یہ دونوں اس وجہ سے یہ معرفہ ہے، اور عذاب مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ وللذین کفروا واو حرف ہے، لام حرف ہے، الذین اسم موصول ہے، یہ معرفہ ہے، کفروا انہوں نے کفر کیا فعل ہے، بازر بھی حرف ہے، رب یہ اسم ہے، رب کو کہتے ہیں پروردگار کو، ان کا رب بیچ میں کہا آ گیا پتہ چلا رب مضاف ہے ہم کی طرف، ہم ضمیر ہے معرفہ ہے، اور رب مضاف ہے معرفہ کی طرف لہذا رب بھی معرفہ ہے۔ عذاب جہنم عذاب جہنم کا عذاب کا بیچ میں آ گیا پتہ چلا یہ مضاف ہے جہنم کی طرف، جہنم علم ہے معرفہ ہے پہلی قسم ہے، اور عذاب مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ وبئس المصیر واو حرف ہے، بئس برا ٹھکانہ ہے، یہ بئس جو ہے یہ افعال کی ایک قسم ہے، افعال مدح و ذم، بئس نعمہ بئس برے کو کہتے ہیں، تو یہ ایک فعل کی ایک قسم ہے اور یہ فعل ہو گیا۔ آگے المصیر اس پر الف لام داخل ہے، یہ معرفہ ہے۔ اذا القوا اذا کا مطلب ہے جب، یہ حرف ہے، القوا فعل ہے ان کو ڈالا جائے گا، فیہا جہنم میں، فی تو حرف ہے، ہا ضمیر ہے جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ معرفہ ہے۔ سمعوا فعل ہے، اس کے اندر جمع مذکر غائب کی جو ضمیر ہے واو وہ معرفہ ہے، لہا میں لام حرف ہے، ہا ضمیر ہے معرفہ ہے، شہیقا نکیرہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے نہیں ہے، واو حرف ہے، ہی ضمیر ہے معرفہ ہے، تفور فعل ہے، تکادو فعل ہے، تمیز فعل ہے، من حرف ہے، الغیث پر الف لام ہے لہذا یہ معرفہ ہے۔ کلما کل کی اضافت ہو رہی ہے ماں کی طرف، یا پھر کلما پورا ایک حرف ہے، ہم دونوں طریقے سے مان سکتے ہیں اس کو۔ القیہ فعل ہے اور فیہا اچھا یہ ماں موصولہ نہیں ہے، اس میں موصول نہیں ہے لہذا اس کو ہم معرفہ نہیں بنائیں گے، فیہا فی حرف ہے اور ہا ضمیر ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ فوجن معرفہ کی سات قسموں میں سے نہیں ہے لہذا یہ نکرہ ہے۔ سألہم انہوں نے ان سے پوچھا، تو سأل فعل ہے، ہم ضمیر ہے ان کی وجہ سے معرفہ، خزنتہا اس کے خزنہ، خزنتن خازن کی جمع ہے، غالباً دربان کو کہتے ہیں جو داروغے جو ہوتے ہیں، تو ان جہنم کے داروغوں سے پوچھا، داروغو خزنتن یہ کفر، خازن کی جمع خزنتن ایسے ہی جیسے کافرن کی جمع کفرتن، فاجرن کی جمع کفرتن، طالبن کی جمع طلبتن، طلبہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور کفر فجرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہ کافر فاجر کی جمع، اسی طرح خازن کی جمع خزنتن۔ تو اب یہ خزنہ جہنم کے خزنہ جہنم کے داروغ ہے، بیچ میں کے آ گیا پتہ چلا یہ مضاف ہو رہا ہے ہا ضمیر کی طرف جو کہ لوٹ رہی ہے جہنم کی طرف، تو یہ ہا ضمیر ہونے کی وجہ سے معرفہ، اور خزنہ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ۔ الم یاتکم حمزہ حرف ہے اور لم حرف ہے، یاتی فعل ہے، کم ضمیر ہونے کی وجہ سے معرفہ۔ نذیر نکرہ ہے، قالو فعل ہے، بلا حرف ہے، قد حرف ہے، جاء فعل ہے، نا ضمیر ہے معرفہ، نذیر نکرہ، فا حرف، کذبنا فعل، واو حرف، قلنا فعل، ما نزل ما حرف ہے اور نزل فعل ہے۔ بس یہیں تک مشق میرے خیال میں کافی ہے آج کی، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معرفہ اور نکرہ کس کو کہتے ہیں، جو ان 7 قسموں میں سے ہو معرفہ ہے، جو ان 7 قسموں میں سے نہ ہو وہ نکرہ ہے۔ ہم نے جو مشق کی تو ان پوری تمام آیتوں میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے 6 تو آ گئی، وہ کون سی قسم ہے جو ان میں سے کسی میں بھی نہیں آئی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا ضرور، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے اور دھیان سے سن رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی مشق میں ہم کوشش کریں گے کہ مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع کی مشق کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔